والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ٹیر ہوئی کا فایا ہے، اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ گزشتہ کے کریمہ میں آپ نے سنا کہ عرب کے کافروں میں سے کافر جس کا نام نضر بن حارث تھا، وہ عدن سے آ کر کہانی اور قصے کی کتابوں کو لاتا اور مسلمانوں کو ورملاتا، اور جب اسے سب سے اچھی چیز، سب سے اچھی کتاب اور سب سے اچھا واقعہ، سچا واقعہ قرآن سنایا جاتا، ایسا منہ بگاڑ کر منہ پھیر کر چلتا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اس انداز میں وہ وہاں سے چلتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ وہ تکبر سے جانا، اور یہیں سے مفسرین کرام نے اس بات کو دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا یہ فرض ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو نہ سننا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آپ یاد رکھیے، اگر میں قرآن کی تلاوت کروں تو مجھے ثواب کم ملے گا، اور آپ سنیں گے تو ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے اور قرآن کا سننا یہ فرض ہے، لہذا مستحب سے زیادہ ثواب فرض میں ملے گا۔ تو میں اگر قرآن کی تلاوت کروں، یہ نماز کے باہر کا مسئلہ ہے، ورنہ نماز کے اندر تو سب کو برابر ہے۔ نماز کے باہر تلاوت کرنے والا کرے گا، وہ مستحب پر عمل کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، لیکن سننے والے فرض پر عمل کریں گے، ثواب اس سے زیادہ ہے۔ لیکن آج قرآن پاک کو سنا جا رہا ہے، لیکن بس ایسے ہی سنا جا رہا ہے، نہ ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں کچھ پتا ہے۔ ہمارے ایک کہاوت ہے، بھینس کے آگے بین باندھے بھینس بیٹھ پگڑا ہے۔ بھینس کے آگے اگر بین بج رہا تو بھینس آرام سے پاک اور رک کر رہی، نہ اپنے منہ کو چلا تو کیا فرق پڑے۔ اسی طور پر آج قرآن کی چاہے جتنی بھی سورت پڑھ رہا ہو آئے، جب کچھ پتا ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ کاش ایسا ہو جاتا کہ قرآن پاک کو سن کر ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے۔ آج ایسا نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے، جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، اور حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے سنا کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، میں بھی اہل کتاب، میں بھی آسمانی کتاب ہمیں ملی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا، اور یہ سوچا کہ بھی آسمانی کتاب کے ماننے، تو بلایا، کہا چلیے بتاؤ کہ مریم کا کیا قرآن پاک میں کوئی ذکر ملتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار جو آقا علیہ السلام کی چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے سگے بھائی، وہ وہاں پر تھے۔ کہا حضرت مریم کے بارے میں تو اللہ نے پوری سورہ مبارکہ ہی نازل کرا، پوری سورہ مبارکہ، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ نجاشی
بادشاہ کو ایمان لے آئے. اور پھر وہاں سے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور جیسے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن سنے 70 افراد تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے. کل تک کافر اگر قرآن سنتا تھا وہ قرآن سن کر ایمان لے آتا تھا، اور آج ہم ایمان والے قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کوئی فرق نہیں. آج سوچے ذرا ہمارا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلے ڈاکو تھے. ڈاکو جانتے ہو؟ پہلے جنگلوں میں راستوں میں ان کا ایک ٹولہ ہوتا تھا، وہ بیٹھ جاتے تھے اور جو قافلہ گزرتا اسے لوٹ مار کر لیتے تھے. اب اس کے بعد فضیل بن عیاض کا یہی کام تھا، جو قافلہ گزرتا اسے لوٹ مار کرتے یہ کرتے چلے جاتے. اس طرح ایک زندگی آپ نے گزاری. ایک مرتبہ ایسا ہو چکے عرب کے رہنے والے دولگی جانے گی تو وہاں پر ایک قافلے میں حافظ قرآن تھے. وہ یہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ ٹائم اور وہ وقت نہ آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے ڈر جاتے، خشیت سے کانپ جاتے. اس آیت کریمہ کو حضرت فضیل بن عیاض نے سنا نا، سننے کے بعد کہا ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا. آپ نے فوراً توبہ کی، آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں، آج کے بعد سچے دل سے میں نے توبہ کر لیا، اب آج کے بعد سب کچھ کام نہیں کرنا، صرف قرآن کی آیت سن کر. اس کے بعد آپ نے سوچا میں نے توبہ تو کر لیا ہے، لیکن یہاں پر میرے پاس مال بہت سارا لوٹ کے رکھا، اسے کیا کہا؟ اس میں تو بہت سارے افراد تو ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، گئے جن کو جانتے تھے نا، جا کر کہا یہ آپ کا مال ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی ہے. ایک یہودی کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ بھائی تیری سونے کی ریٹ جو تھی نا، میں نے تو وہ خدشہ کا ڈر نہیں رہی، اب مجھے معاف کر. کہا نہیں میں معاف نہیں کروں. وہ یہودی کہنے لگا، وہ کہنے لگا میں معاف نہیں کروں گا. کہا معاف کر دو وہ سونے کی اینٹ سے. بولے نہیں. کہا ایک کام کرو تم مجھے مٹی کی اینٹ لا کر مجھے بنا کر کے دے دو، میں سونے کی سمجھ کر اسے اپنے پاس رکھ لوں. کہا اچھا. گئے مٹی کی اینٹ بنائے اور لا کر کے فضیل بن عیاض نے اس یہودی کو دے دی. جیسے ہی اس یہودی نے اس مٹی کی اینٹ کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ سونے سے تبدیل ہو گئی. کیا دیکھا؟ سونے سے تبدیل ہو گئی. فضیل بن عیاض سے بڑے اچنبھت ہو گئے، بڑے چونکے کہ یہ کیسے؟ وہ یہودی کہنے لگا اے فضیل تعجب مت کرو، میں نے تمہارے نبی کی ایک حدیث پاک سنی تھی کہ اگر میری امت کا کوئی بندہ سچے دل سے اگر توبہ کر لے گا، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو اللہ اسے سونے سے تبدیل کر دے گا. کہا مجھے سونے کی اینٹ لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا تم نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں. اب مجھے یقین ہو گیا تم نے سچے دل سے یقیناً توبہ کر لی. اور اس کے بعد وہ یہودی بھی کلمہ پڑھتا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا. تو بتائیے رہا ہوں کہ قرآن پاک کل تک لوگ سن کر ان کے دل مچل جاتے تھے، بدل جاتے تھے، اور آج ہمارا دل کیا ہے؟ قرآن سننے میں لگ رہا ہے. پہلی بات تو ہم نے ہمیشہ اللہ سے دولت مانگی ہے، اللہ کی معرفت نہیں مانگی، اللہ کی پہچان نہیں مانگی. کبھی یہ بھی دعا کرا کریں اے اللہ تو اپنی معرفت عطا کر دے، اے اللہ تو اپنی پہچان عطا کر دے، اے اللہ تو کون ہے، تیری شان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. کاش ایسا ہمارے اندر ہو جائے. بہرحال اس آیت کریمہ میں کہا قرآن کو سننا یہ فرض ہے، اور ایک مقام پر اللہ نے خود فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو کہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی. لیکن آج ہمارے پاس نہ قرآن سننے کا ٹائم
ٹائم ہے اور نہ قرآن سے وابستہ رہنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ سننے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ بڑے مشکل سے دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں، آ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں بھاگتے۔ ابھی دیکھیے اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے نا، قرآن پڑھنے والا تو اسے چاہیے کہ جب دیکھے لوگ سننے کے موڈ میں نہ ہو تو قرآن زور سے نہ پڑھے، قرآن اس وقت زور سے نہ پڑھے۔ لیکن کچھ لوگ کبھی زور سے پڑھنا نہیں، قرآن اپنے لیے پڑھ رہا آہستہ پڑھو۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ زور سے پڑھ رہا ہو تو زور سے نہیں، چونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا فرض ہے۔ لیکن قرآن پاک اگر واقعی تلاوت ہو تو اس کا سننا فرض ہے۔ کوئی موبائل میں سنے یا اس میں سنے تو اس میں سننے کا کوئی وہ نہیں، بس برکت ملے گی، لیکن وہ سننا آپ پر فرض نہیں ہے۔ بہرحال تو آج اس آیت کریمہ میں اللہ نے کافروں کے حال کو بیان کیا۔ کافر قرآن سن کر اتراتا ہے، کوئی توجہ سے سنا ہی نہیں، تو اللہ نے کہا انہیں دردناک عذاب۔ اور قرآن پڑھنے والے کے جو قرآن پڑھتا ہے ایمان والا اس کے لیے کیا ہے؟ تو کل قیامت کے دن قرآن جو پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو قرآن پڑھتا چلا جا، جنت میں سیدھا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں طے کرتا چلا۔ وہ قرآن نہ سننے والے کے لیے وعید دردناک عذاب، اور قرآن سننے کے لیے کتنا پڑھنے والے کے لیے چل تو قرآن کی آیت پڑھتا جا، جنت کا سفر طے کرتا چلا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہ دلوں میں قرآن سے محبت پیدا فرمائے، قرآن کے راستے پر چلنے